اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کی تکبیرات آج وہاں 9 ذی الحجہ کو مکہ میں حج کرنے والے لگا رہے ہوں گے، اور دوسرے مسلمان جہاں کہیں مقیم ہیں وہ بھی تکبیرات کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے ہر طرف، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کے اندر وہ ایمان باقی نہیں رہا ہے۔ جب یہ حج سے واپس آئیں گے تو وہی ساری چیزیں اپنے مزاروں کے اوپر کریں گے، حق باہو بے شک باہو کے نعرے لگائیں گے، اور بری کر کھری کے نعرے لگائیں گے، یا بابا صاحب سبحان یہ میری مراد پوری کر دے، اور یہ نکروڑے والی سرکار، اور یہ کلیاں والی سرکار، اور یہ سارے مشرکانہ نعرے لگائیں گے۔ اور لبیک اللہم لبیک کی بجائے یہاں یہ لبیک یا رسول اللہ اور کوئی دوسرے لبیک یا حسین کے نعرے اور علم بلند کریں گے۔ یہ ان کا وہ شرک ہے جو اللہ کے غضب کو للکار رہا ہے، اور امت مسلمہ ہر جگہ پریشان ہے، اور ذلت اور خواری کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ یہودی ان کو مارتے ہیں، عیسائی ان کو مارتے ہیں، اور ہندو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے، اور خود اپنے جو ان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ وہ اللہ کا عذاب ہے جو اس امت مسلموں کو مل رہا ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، ایمان خالص کی طرف پلٹو، اس نظام کو بدلو۔ یہ جو نظام ہے یہ جمہوریت کا نظام، یہ خالص مشرکانہ نظام ہے۔ اس نظام کے اندر کبھی کسی کو انصاف نہیں مل سکتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس عوام کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ مجھے انصاف دلایا جائے، اور یہاں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ یہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں بتاؤ یہ نظام کہاں سے لائے ہو؟ یہ اسلام کی ضد ایک مشرکانہ نظام ہے، اور جمہوریت بدترین نظام حکومت ہے، یقین کیجئے۔ اس کے اندر جو سسٹم ہے وہاں کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 70 سال ہو گئے اللہ کے بندوں، آپ نے اس نظام کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور جو اصلی تمہارے مالک اور خالق کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کیا تھا، ایک ریاست قائم کر کے گئے ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، پھر بھی اللہ کے بندوں آپ کی مت مری گئی ہے۔ کیوں صحابہ اکرام کے طریقے کے اوپر نہیں چلتے ہو؟ ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھو کس طرح حکومت ہوتی تھی، کس طرح رعایا کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ عمر بن خطاب کا دور تو ساری دنیا میں مشہور ہے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے آپ کے پاس اوریجنل چیزیں موجود ہیں۔ اوریجنل چیزوں کو چھوڑ کر ان یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ اور ہندوؤں کا طریقہ آپ اپنا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح یہ سارے آج جو مزار اور درگاہیں ہیں یہ خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ یہ آپ کے درمیان اور آپ کے رب کی رحمت کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ ان کی موجودگی میں کل بھی اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نشاور نہیں ہوگی۔ اور اگر دنیا میں اپنے پاکستان کو سب سے زیادہ خوشحال اور فلاحی ریاست بنا دو، لیکن ان درگاہوں کے اوپر اسی طرح چادریں چڑھتی رہیں گی، ان مزاروں کے اوپر اسی طرح ماتھے رگڑے جائیں گے، ان پر سجدہ ہائے تعظیمی اور ان کی پکاریں لگائی جاتی رہیں گی، تو اللہ کے بندوں یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے ہو، یقین کیجئے۔ چاہے پوری دنیا کے علماء آپ کو شہید کہیں، پوری دنیا کے پھول آپ کی قبروں کے اوپر چڑھا دیے جائیں، یا ان قربانی کے دنوں کے اندر پوری دنیا کے بکرے اور پوری دنیا کے بیل تم ذبح کر دو، اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول نہ کرے گا، اللہ تمہاری نماز کو قبول نہ کرے گا، تمہارے روزوں کو تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ کیوں؟ ایمان کے اندر شرک ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھو اللہ کے بندوں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی ایسا در نہیں ہے جس کے اوپر جا کے ماتھا ٹیکا جائے اور کہا جائے یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ان کے واسطے اور وسیلے دیے جائیں، ان کی نظر و نیاز کی جائے 11ویں اور 12ویں کی شکل میں۔ ہر مہینہ جس کے اندر یہ اللہ کے علاوہ
علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ اللہ کے بندوں، یہی ہر دور کے مشرکین کا شرک رہا ہے۔ اللہ کو خالص پکارو، فد اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے بالکل خالص کر کے اس کو پکارو اللہ کے بندوں۔ اور ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی برا عمل لگے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر عزت دے سکتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے عزت دینے کا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں قیادت عطا فرمائے گا اور تمہارا کہا ہوگا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ان کنتم مومنین، تم مومن بن جاؤ، تم مشرک نہ بنو۔ میرے بھائیو، یہ شرک ہے، یہ فرقہ بندی شرک ہے اور گروہ بندیاں شرک ہے، اور یہ جمہوریت کا نظام یہ خالص مشرکانہ نظام ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے اندر رہ کے دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے، اور جو مرتا جا رہا ہے جہنم کی آگ کے اندر جائے گا، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی کتاب آپ کو بتائے گی۔ اللہ کے بندے ایک راستے پر چل کے دکھا دیا ہے انہوں نے، یہ ایمان کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ، توحید کا راستہ، جنت کا راستہ، اور دوسری طرف شرک کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جنت کا راستہ اختیار کریں یا جہنم کی طرف دوڑے چلے جائیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی اور پیر نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے آپ سے کبھی چندہ مانگنا ہے، اور نہ ہی میں نے آپ سے کبھی ووٹ مانگنا ہے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اور سابقہ آرمی افسر ہوں، اور یہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن اور حدیث سے، میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ کوئی معلوم نہیں کہ کسی ایک کے اوپر اس کا اثر ہو جائے اور وہ شرک اور کفر سے نکل کر ایمان خالص کی طرف آ جائے اور جنت کا وہ مستحق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کو سمجھنے اور اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔